تو یہ لفظ کیوں کہاں آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 4 نکاح اس کو دے دیے. اس کے باوجود اگر وہ زنا کی طرف مائل ہوتا ہے، نظریں اس کی پاک نہیں ہیں، تو یہاں کیوں آ سکتا ہے کہ تم نے جب یہ حلال ذرائع موجود تھے تو تم نے زنا کا ارتکاب کیوں کیا؟ کاروبار اللہ تعالیٰ نے بے پناہ انسان کو دیے ہیں، جو حلال طرق ہیں وہ عطا فرمائے ہیں، ایک سے ایک حلال کاروبار عطا فرمائے ہیں، اور پھر بھی ایک انسان سودی کام کی طرف مائل ہو، حرام ذرائع اپنا لے، تو یہاں بھی کیوں آ سکتا ہے؟ جو حلال ذرائع موجود تھے، میسر تھے، تو پھر تم نے یہ حرام کیوں کمایا؟ تو اس کیوں کا جواب کوئی نہیں. اور سب سے مرکزی سوال، تمہیں میں نے دین عطا فرمایا، وحی کا نور بھیجا، کتاب و سنت بھیجے، نبی رحمت مبعوث فرمایا، ان کی دعوت موجود تھی، پھر تم نے بدعت کا ارتکاب کیوں کیا؟ اس دین کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی ترجمانی کیوں کی؟ جب قرآن و حدیث موجود تھے، وحی الہی موجود تھی، اور اللہ کے پیغمبر فرما گئے تھے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ تمہارے بیچ جو کچھ میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اسے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمیشہ کی ایک ہدایت کی ضمانت، گمراہی سے بچاؤ کی ضمانت، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما گئے تھے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ جو کتاب و سنت میں دے کر جا رہا ہوں یہ المحجۃ البیضاء ہے، یہ بالکل واضح راستہ، چمکدار راستہ، روشن راستہ، نور سے بھرا ہوا راستہ. ایسا اس میں نور ہے، ایسی چمک اور روشنی ہے کہ لیلھا ونہارھا سواء، اس کی رات اور دن برابر ہیں. اس دین میں اندھیرے نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، تاریکی کا تصور تک نہیں، نور ہی نور. لقد جاءکم من اللہ نور، یہ دین منارہ نور ہے، سب کو دکھائی دینے والا. یہ فرامین موجود تھے، پھر تم نے بدعات اور خرافات کا اور خواہشات نفس کا ارتکاب کیوں کیا؟ جبکہ یہ بات موجود تھی کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ جنت کا داخلہ تمہاری خواہشات پر نہیں ہے، تمہاری تمناؤں پر نہیں ہے، اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، ان کی خواہشات پر ہیں. جنت کے داخلے کی برہان چاہیے، اور برہان وحی الہی ہے. یہاں بھی لفظ کیوں آ سکتا ہے کہ دین کے ہوتے ہوئے، کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے تم نے ان بدعات اور خرافات کا ارتکاب کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ من نوقش فقد عذب. اللہ تعالیٰ نے حساب کے دوران اگر مناقشہ کر لیا کہ تم نے فلاں گناہ کیوں کیا، تو وہ انسان مارا گیا.